وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه أحمد في مسنده، كذا في مشكاة المصابيح. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کی مجلس میں جمعہ کے بعد ایک نکاح بھی ہے. اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. مسند امام احمد کی ایک روایت جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، آپ کے سامنے پڑھی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. بلا شبہ سب سے برکت والا نکاح اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو. نکاح جس طرح ایک رسمی پہلو ہے، اسی طرح اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے. شریعت اسلامیہ نے نکاح کو بے حد آسان بنایا ہے. دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی میں سے ایک کہتے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہتے مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا. اتنا آسان ہے. لیکن ہم نے بیجا رسموں کو اور خاندانی رسم و رواج کو، فضول خرچیوں کو شامل کر کے شریعت نے جس چیز کو آسان بنایا تھا ہم نے اسے مہنگا بنا دیا، مشکل بنا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں ارتداد کی وادیوں میں دھکیلی جا رہی ہیں. ایک طرف مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نزدیک برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو. دوسری طرف ہم نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑا، فضول رسموں کو اس میں شامل کیا اور شریعت کے آسان بدلائے ہوئے ایک عمل کو مشکل اور دشوار بنا دیا. بس دو چیزوں کا خیال کرنا ہے: ایک مہر کا، وہ بھی شوہر کا اپنی حیثیت کے مطابق، اور ایک ولیمے کا، وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق. مہر کی علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہیں. ایک مہر ہے مہر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور بیوی ہے، جن کا مہر سب سے کم تھا 10 درہم، یعنی 30 گرام 62 ملی گرام چاندی. آپ اندازے سے کہتے 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت. اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا مہر اقل من 10 دراہم، کوئی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب
دیکھیے 31 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 2,500 روپئے یا کچھ اس کے آس پاس۔ دوسری قسم ہے مہر کی مہر فاطمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح نبی علیہ السلام کی عام ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم یعنی 1531 گرام چاندی، جس کو شریعت کی زبان میں مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ مہر کی تیسری قسم ہے مہر ام حبیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کا پہلے نکاح عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ دونوں مسلمان ہوئے، حبشہ کی جانب ہجرت کی اور بدقسمتی سے حبشہ جا کر عبید اللہ بن جہش عیسائی ہو گیا اور عیسائی ہونے کی حالت میں ہی مرا۔ تو نبی علیہ السلام نے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ بادشاہ نجاشی نے یہ نکاح کروایا اور اپنی جانب سے مہر دیا تھا، جو مہر فاطمی سے 8 گنا زیادہ، 4000 درہم۔ اور مہر کی چوتھی قسم ہے مہر ام کلثوم بنت علی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صرف 2 بچے نہیں تھے، حسن اور حسین، ہم یہی سمجھتے، بلکہ اور بھی بچے تھے۔ آپ کو اگر تفصیل جاننا ہو تو حضرت شیخ کی ہدایات صحابہ میں دیکھیے، تو ان میں ایک صاحبزادی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم۔ یہی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے نکاح کرتے ہیں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نسبت اور اس ارادے سے کہ خاندان نبوت سے میرا رشتہ جوڑ جائے۔ تو خاندان نبوت سے اپنے رشتے کو، تعلق کو جوڑنے کے لیے نکاح کیا اور مہر دیا، تو مہر ام حبیبہ سے 10 گنا زیادہ، 40,000 درہم۔ اب ہم لوگ جو شادی کے کھانوں میں 15-15، 20-20 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، مہر کا جب نمبر آتا ہے تو میں نادر کی زبان میں کہتا ہوں اتنا مہر دیتے ہیں جس کا بکری نہیں آتی، کہیں کیسا ہے۔ تو ایک کام ہے مہر، اور دوسرا جو مسنون کام ہے وہ ولیمہ، کہ جب کوئی بندہ کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، اس کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور پہلی بار تعلق قائم کرنے کی خوشی پر آس پڑوس والوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو جو دعوت دی جاتی ہے، شریعت نے اس کو ولیمہ کہا، مسنون قرار دیا۔ یہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں نمائش پر دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی روایت میں ہے، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء غرباء کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، اس کا مطالعہ کرے، تب آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کیسے رہے۔ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا، جن کا ولیمہ جو ہوا تقریباً 2 سیر جو پر، بس یہی ولیمہ۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، تو جب غزوہ خیبر کے موقع پر ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور علیہ السلام کی زوجیت میں نکاح میں آتی ہے۔ ولیمہ کیسا رہا، کتنا سادہ، آقا نے فرمایا ایک چوڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور حکم دیا جس کے پاس جو ہو وہ لے آئے، تو جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا، اور اسی میں ولیمے کی نیت کر لی گئی، یہی ولیمہ۔ اور سب سے شاندار ولیمہ رہا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا پہلے نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت زید پر غلامی کا دام آیا تھا، دوسری جانب حضرت زینب قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے دونوں میں نبھاؤ نہ ہو سکا، بالآخر طلاق ہو گئی۔ تو ہم تعالیٰ نے آسمانوں پر حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اس نکاح کا ذکر بھی آ گیا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناها۔ تو اس موقع پر جو ولیمہ ہوا، نبی علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کروائی اور ایک شاندار دعوت کا نظم ہوا۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حلوہ تیار کیا اور ایک برتن میں حلوہ رکھ کر مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو بلا لو۔ معارف الحدیث میں لکھائے تقریباً 300 افراد جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اس کھانے میں ایسی برکت ہوئی کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ جب میں لے کر آیا اس وقت برتن میں کھانا زیادہ تھا یا سب کے کھانے کے بعد زیادہ تھا۔ تو یہ کتنی سادگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے ہوئے۔ اب ہمارے ولیموں کا حال دیکھیے کہ ہمارے یہاں نمائش کی جاتی ہے، ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے، دعوت مسنون نہیں ہوتی، سنت کے ارادے سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو گرانا، کسی سے آگے بڑھنا، اور پھر دعوت میں ہم نے تعلیمات رسول کو چھوڑ کر مغرب اور یہود کی نقالی شروع کر دی۔ کھڑے رہ کر کھانے کا رواج چل پڑا، بوفے سسٹم کا دور چل پڑا جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے میلوں اور کوسوں دور ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ولیمے اتنے سادے رہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے نکاح کو، شادی کو بہت آسان بنایا، لیکن ہم نے مشکل بنا دیا، اور مشکلات کی شروعات ہوتی ہے منگنی سے، جبکہ اسلام میں اور شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور پھر منگنی کے نام پر لمبی چوڑی دعوتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جہیز کا۔ جہیز کو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ لڑکی کا باپ جہیز نہیں بلکہ جہاز دیتا ہے۔ شام کے زبردست عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب پاکستان کا سفر ہوا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت جب یہاں تشریف لائے تو لوگ ان کو ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، استفادے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، انہوں نے شیخ سے درخواست کی دعا کیجیے میری بچیوں کے نکاح ہو جائے۔ شیخ نے فرمایا کیا مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے؟ کہ رشتہ تو ہو چکا ہے۔ تو کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ ہمارے یہاں جہیز کا رواج ہے،
شیخ نے کہا جہیز کیا ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہی نہیں تھا یہ لفظ. تو پوچھا جہیز کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا کہ اس طرح سے شادی کے موقع پر لڑکی کے باپ اور اس کے خاندان والوں کی جانب سے اس کو ایسا ایسا ساز و سامان دینا پڑتا ہے. شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا بھائی تمہاری لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں؟ اور پھر عربوں کی شادی کا حال سنایا کہ ہمارے یہاں سب کچھ انتظام شوہر کو لڑکے کو کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنایا کہ جہیز جیسی لعنت کو شامل کیا. یہ ایک ایسا مرض ہے جو اسلامی معاشرے میں کینسر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ چپ چاپ دے دیا جائے بلکہ اس کی نمائش کی جاتی ہے. محلوں میں رکھ کر سجا کر لوگوں کو دکھلایا جاتا ہے. پہلے سے لمبی فہرست اور لسٹ بنائی جاتی ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں وقت یہ سامان دکھایا جائے گا. اور دوسری طرف لڑکے والے بھی کڑی نظر رکھتے کہ کیا کیا دیا اور کیا کیا نہیں دیا. اللہ کی حالت فرما. اس کے بعد جب نمبر آتا ہے شادی اور نکاح کا تو سب سے مہنگا خرچ جو ہوتا ہے وہ شادی کارڈ، جس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں روپیہ برباد کیا جاتا ہے. شادی کارڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف دعوت کی اطلاع کرنا. وہ تو سادے کاغذ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے ایک ایک کارڈ 100 روپے کا چھپوایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ ایسا برباد کیا جاتا ہے جس میں کئی غریب بچیوں کے نکاح ہو سکتے تھے. یاد رکھیں اگر وہ غریب مسلمان بچی زنا کے راستے پر جاتی ہے، وہ غیروں کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے اور اس کی زندگی اسلام سے دور ہو جاتی ہے، تو جہاں دوسرے ذمہ دار ہیں یہ حضرات بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ فضول خرچی کر کے اور بے تحاشا خرچ کر کے اپنی منمانی چلا کر شریعت سے دور رہ کر ان کے نکاح کا اور ان کی خواہشات کی تکمیل کا جائز انتظام نہیں کیا. ایسے حضرات بھی قصوروار اور ذمہ داروں کی فہرست آ رہے ہیں. اللہ کی عبادت کروانا. اسی طرح فضول خرچی ڈیکوریشن میں کی جاتی ہے. بڑے بڑے شامیانے سجائے جاتے ہیں. اب کیا مقصد ہے؟ ایک رات بھی نہیں بلکہ چند گھنٹوں کی دعوت کے لیے لاکھوں روپیہ برباد کیا جاتا ہے. یاد رکھے قرآن کریم کی ہم ایک آیت بھول گئے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. کتنا سادہ عمل تھا، لیکن ہم نے اپنی منمانی چلا کر اپنی فخر اور نمائش کو داخل کر کے، رسم و رواج کو داخل کر کے مشکل بنا دیا. ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں کہ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، کتنی سادگی کے ساتھ. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے 7 فقہاء میں شمار ہوتے ہیں اور کئی صحابہ کرام کی زیارت کا، ان کی خدمت میں رہنے کا، ان سے استفادے کا ان کو موقع ملا. ان کی صاحبزادی جو حسن و جمال میں بھی ممتاز تھی، عالمہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار تھی، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا، نہیں نکاح کیا اپنے بیٹی کا. اور قریش کے ایک معمولی قسم کے آدمی جن کا نام ابو وداع تھا ان کے ساتھ نکاح کر دیا. ابو وداع
کے آدمی تھے، سعید ابن المسیب کی خدمت میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے۔ سعید ابن المسیب نے انہیں غیر حاضر پایا، غائب پایا، تو پوچھا میاں کہاں تھے؟ چند دنوں سے آپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا تم نے ہمیں بتلایا کیوں نہیں؟ ہم بھی تجہیز و تکفین میں شریک ہوتے۔ پھر پوچھا کہ تم نے دوسرا نکاح کیا یا نہیں؟ کہ میں غریب آدمی، 4 پیسے کا آدمی، کون مجھے عورت اور لڑکی نکاح میں دے گا؟ کہ میں تمہارا نکاح اپنی لڑکی سے کر دیتا ہوں۔ چند دراہیم میں اسی مجلس میں سعید ابن المسیب نے نکاح کر دیا۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ اب یہ روزے سے کیا؟ گھر آئے، شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہ سعید۔ اب ان کے ذہن میں بھی نہیں آتی یہ سعید ابن المسیب ہو سکتے، کیونکہ وہ تو ہما وقت مسجد میں پڑے رہنے والے بندے۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو حضرت سعید ابن المسیب سامنے کھڑے اور کہا کہ میں نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ تمہارا نکاح ہو گیا اور تم بغیر بیوی کے رات گزارو۔ وہ لڑکی کو ساتھ میں لے کر آئے تھے جو پیچھے کھڑی تھی، اس کو آگے کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے گھر والوں کو اطلاع کی، چھت پر چڑھ کر محلے والوں کو اطلاع کی کہ تم گواہ رہو، سعید ابن المسیب نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق رات کے وقت گشت کے لیے نکلے، چکر لگانے کے لیے، رعایا کا حال جاننے کے لیے نکلے، تھک گئے تو ایک مکان کی چھت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے آواز آ رہی تھی ایک بڑھیا کی اور اس کی بیٹی کی۔ وہ بڑھیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ڈال دو۔ آج کے زمانے میں پانی میں دودھ ڈال دو، یہ اس دور کی بات ہے کہ دودھ، انہوں نے کہا اما جان امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں نے کہا اٹھو دودھ میں پانی ڈال دو، تو امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے امیر المومنین یہاں کہاں دیکھنے آ گئے؟ تو امیر المومنین نہیں دیکھتے لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی کا یہ جملہ پسند آ گیا۔ اپنے خادم اسلم سے کہا کہ اس مکان پر نظر رکھنا، کوئی نشانی اور علامت لگا دینا۔ صبح میں آپ نے خادم کو بھیجا اور لڑکی کو بلوایا، اپنے صاحبزادوں کو بلوایا اور کہا تم میں سے کسی کو ضرورت ہے اس سے نکاح کی؟ تو صاحبزادوں میں سے 2 نے منع کیا۔ ایک صاحبزادے عاصم نے کہا بجان میرا نکاح کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، نکاح ہو گیا۔ اور پھر عاصم کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی جو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی والدہ تھی۔ یہ ہے نکاح میں اصل چیز، دینداری کو ملحوظ رکھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تنکح المرأة لأربع، نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ کبھی عورت کی مالداری کو دیکھا جاتا ہے، کبھی حسب و نسب اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کبھی حسن و جمال کو، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، شکل و صورت کو، اور چوتھی چیز دینداری۔ پیارے آقا فرماتے فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ کہنے کا منشا یہ کہ نکاح ایک سادہ عمل ہے، ایک مسنون عمل ہے، سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 صاحبزادے، ایک کا رشتہ ہوا تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے،
اور دوسری کا ہوا تھا حضرت 40 مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے رشتہ ہوا تھا. بات ہے محرم الحرام 1354 ہجری کی. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مغرب کے قریب اپنے مکان پر تشریف لائے. اہلیہ سے فرمایا کہ ہمارے یہاں میوات میں جلسوں میں نکاح کا رواج چل پڑا ہے. اگر تو کہے تو کل کے جلسے میں یوسف اور انعام کا نکاح پڑھوا دو. بیوی نے کہا اس میں مجھے کیا پوچھنا. بیوی نے کہا اس میں لیکن ایک بات اور بھی کہی ذرا پہننے کہتے تو 2-4 جو کپڑے تیار کر لیتی. حضرت شیخ فرماتے یہ سن کر جو جملہ میں نے کہا اور میرے جملے کو سن کر اس کی خاموشی مجھے اب تک یاد ہے. میں نے کہا مجھے کیا معلوم یہ نبی پہنے گا. اندازہ لگائیے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. یہی درس پیغمبر علیہ السلام ہمیں دے کر گئے. ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مغبونا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو. اللہ رب العالمین ہونے والے نکاح کو بابرکت بنائے اور خوب رحمتیں نازل فرمائے. اور نکاح کی نسبت پر پیغمبر علیہ السلام نے جو خیر و برکات طلب کی اللہ تعالیٰ ان خیر و برکات